کلپ نمبر 1501۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قاف کا تعارف، آیت نمبر 1 سے 2 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ سورہ قاف کا تعارف۔ مقام نزول: سورہ قاف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس سورت میں 3 رکوع اور 45 آیتیں ہیں۔ قاف نام رکھنے کی وجہ: قاف حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں یہ حرف موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ قاف کہتے ہیں۔ سورہ قاف سے متعلق احادیث: نمبر 1، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عیدین کی نماز میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ آپ نے عرض کی، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت ام حشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے قاف والقرآن المجید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے سن کر ہی یاد کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دیتے ہوئے یہ سورت پڑھا کرتے تھے۔ سورہ قاف کے مضامین: اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا ثبوت پیش کیا گیا اور اسلام کے اس بنیادی عقیدے کا انکار کرنے والوں کا رد کیا گیا ہے، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں آسمانوں کی ستونوں کے بغیر تخلیق، ان میں ستاروں کو سجائے جانے، آسمانوں میں شگاف نہ ہونے، زمین کو پانی پر پھیلانے، اس میں بڑے بڑے پہاڑوں کو نصب کرنے، خوبصورت پودے اگانے، آسمانوں کی طرف سے بارش کا پانی نازل کر کے زمین میں درخت اور اناج اگانے اور ان کے فوائد بیان کر کے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے قادر ہونے کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 2، سابقہ امتوں جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اصحاب رس، ثمود، عاد، فرعون، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، اصحاب ایکا، حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم اور قوم تبا کے بارے میں بتایا گیا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، لہٰذا کفار مکہ کو بھی ڈر جانا چاہیے کہ ان جیسے عمل کر کے کہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ ہر انسان کے دائیں بائیں ایک ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ انسان کا ہر قول اور عمل لکھ رہے ہیں۔ نمبر 4، موت کی سختیاں، حشر اور حساب کی ہولناکیاں بیان کی گئی۔ نمبر 5، متقی لوگوں کا وصف اور ان کی جزا بیان کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ سابقہ امتوں کی ہلاکت سے عبرت اور نصیحت وہ حاصل کرتا ہے جو حق قبول کرنے والا دل رکھتا ہو یا کان لگا کر اور دل سے حاضر ہو کر قرآن کی نصیحتیں سنتا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ ترجمہ: قاف عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا تو کافر کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ عزت والے قرآن کی قسم، ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ ایمان نہیں لائے، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا تشریف لایا جس کی عدالت و امانت اور صدق و راست بازی کو وہ خوب جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ایسی صفات کا حامل شخص سچا نصیحت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈر سنانے سے تعجب و انکار کرنا قابل حیرت ہے۔ قرآن مجید عزت والا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کو عزت والا فرمایا گیا، یہ دنیا میں بھی عزت والا ہے کہ تمام کلاموں پر فائق ہے، اور آخرت میں بھی عزت والا کہ اپنے ماننے والے کی شفاعت فرمائے گا اور اس کی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے گا۔